باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ کی قباحت کو بیان کیا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ کی مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم لوگ بتوں کی گندگی سے بچو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو بت پرستی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے شرک کے ذیل میں شرک کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ام الخبائث قرار دیا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔ جھوٹا آدمی چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لے، زندگی کی کسی شعبے میں اسے سکون نہیں ملتا۔ سچ بولنے والا شخص اگرچہ تلخ ہی کیوں نہ بولے، کڑوا ہی کیوں نہ بولے، مگر اسے اپنی زندگی میں سکون حاصل ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد اس پر ہوتا ہے۔ اور جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کی زندگی کی بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جھوٹا آدمی بڑا سے بڑا گناہ کر جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے میں نے کیا ہی نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا جرم ہے جس کی مذمت صرف اسلام نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں رائج تمام لوگوں کے نزدیک جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ دور جاہلیت میں بھی جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ آپ واقعہ یاد کریے، جب ابو سفیان اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور ایک بادشاہ کے پاس جب وہ گئے تھے تو بادشاہ نے حضرت ابو سفیان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات کیے تھے۔ اس وقت ابو سفیان کافر تھا، اگر وہ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بھی بول سکتے تھے، مگر ابو سفیان باوجود اس کے کہ اس وقت وہ کافر تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی اور اپنی کسی بات میں دروغ بیانی سے، جھوٹی بات سے کام نہیں لیا، بلکہ جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب بڑی سچائی کے ساتھ انہوں نے دیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ایک بڑا گناہ قرار دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ سن لیجئے کہ سچائی کس طرح نجات دیتی ہے اور جھوٹ کس طرح ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ایک نوجوان نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایک چیز بتا دیجئے، بس میں اسی پر عمل کروں گا، تمام احکام پر عمل کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جھوٹ مت بولنا، بس باقی تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر جھوٹ مت بولنا۔ اس نے کہا جی۔ وہ گھر گیا، اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا، اسے برائی کا خیال آیا، شراب پینے کا ارادہ ہوا۔ پھر اس نے سوچا کل اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤں گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ کل تم نے شراب پیا تھا، پھر مجھے جھوٹ بولنا نہیں ہے، مجھے سچ بولنا ہے۔ جب میں سچ بولوں گا تو پھر ہماری شرمندگی ہوگی، ہماری بے عزتی ہوگی۔ اسی طرح اسے دوسری برائی کا موقع ملا، اس نے چاہا میں یہ گناہ کر لوں، پھر دل میں خیال آیا کہ کل اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، جب وہ پوچھیں گے اور پھر میں سچ بتا دوں گا کہ میں نے یہ کیا ہے، تو پھر ہماری جگ ہسائی ہوگی، ہماری بے عزتی ہوگی۔ یعنی سچ بولنے کی وجہ سے وہ تمام گناہوں سے بچ گیا۔ یہیں پر اگر صرف جھوٹ کا پلندہ لگا دیتا
تو پھر اسے برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی بات کرنے کی، اپنی زندگی میں سچائی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی باتوں اور جھوٹے کردار سے اللہ حفاظت فرمائے۔